فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کیونکہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کی لڑکی تو آپ کے گھر میں سو رہی ہے، اپنے بستر پہ سو رہی ہے، نہیں، انسٹاگرام پہ وہ 20 لڑکوں کے ساتھ ہے، واٹس ایپ پر 20 لڑکوں کے ساتھ ہے، فیس بک پر 15 لڑکوں کے ساتھ وہ چیٹنگ کر رہی ہے۔ آپ کی لڑکی اکیلی ہو کر کے بھی اکیلی نہیں رہ گئی سوشل میڈیا کے دور میں۔ میرے بھائیوں، آج یہ سوشل میڈیا ہمارے سماج کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو حرام رشتوں میں اور حرام ریلیشن شپ میں ان کو جوڑ رہا ہے، ان کو باندھ رہا ہے۔ اور انجام کیا ہے اس کا؟ انجام اتنا بھیانک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انجام یہ ہے کہ بھائی نقلی آئی ڈی بنا کر کے چیٹنگ کر رہا ہے اپنی ہی بہن سے، بہن بھی نقلی نام سے چیٹنگ کر رہی اپنے ہی بھائی سے۔ بھائی کو نہیں معلوم کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، بہن کو نہیں معلوم کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں۔ دونوں نے نقلی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی باتیں کرنے کے بعد جب ملنا طے ہوا، ہوٹل کا کمرہ طے ہو گیا، اور اس ہوٹل میں جب وقت موعود پر، وقت مقررہ پر جب لڑکا ملنے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اپنی ہی سگی بہن سے وہ ملنے جا رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ہو لوگو، تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ جو کام کرنے جا رہے ہو سکتا ہے کہ وہی کام تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی اور کرنے والا ہو۔ اسی لیے جب ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے زنا کی اجازت مانگی اور فرمایا، کہا اے اللہ کے نبی اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی کا سمجھانے کا انداز کتنا پیارا تھا۔ سمجھانے کا انداز کتنا پیارا تھا اللہ کے نبی کا۔ پڑھانے والے ٹیچروں کو، واعظ کرنے والے واعظوں کو، وقتویہ پیش کرنے والے وقتاؤں کو، تقریر کرنے والے مقرروں کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، ہمیں کسی کے بارے معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکا غلط کام کر رہا ہے تو ہم سمجھانے کی بات کہاں کرتے ہیں، ہم تو مارنے کی، پیٹنے کی اور اس کو سماج سے بے دخل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ نوجوان آتا ہے، اے اللہ کے نبی میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کوئی غصہ نہیں ظاہر کیا۔ غور کرنا، نبی کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، کھلے عام وہ نوجوان آتا اور زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے قریب اس کو بلاتے ہیں اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، تحبہ لأمک، یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ حرکت کی جائے؟ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی میری جان آپ کے اوپر قربان، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میں کیا کوئی بھی اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرے گا؟ آپ نے پوچھا تحبہ لاختک، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ یہ حرکت کی جائے؟ اے اللہ کے نبی میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، میں کیا کوئی بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرے گا؟ آپ نے ماں کا نام لیا، آپ نے بہن کا نام لیا، آپ نے بیٹی کا نام لیا، آپ نے پھوپھی کا نام لیا، آپ نے خالہ کا نام لیا، اور ان سارے رشتوں کا نام لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، جب تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ یہ حرکت ہو، تیری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہو، تیری بہن کے ساتھ یہ حرکت ہو، تیری پھوپھی کے ساتھ یہ حرکت ہو، تیری خالہ کے ساتھ یہ حرکت ہو، تو وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ، لوگ بھی نہیں پسند کرتے۔ تم زنا کرو گے تو کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی نہ کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے اس نوجوان کے دل پر، سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ
اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو تو بخش دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس دن کے بعد سے اس نوجوان کے دل میں برائی کا خیال تک بھی نہیں آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، سماج کو اگر گندگی سے بچانا ہے، سماج کو زناکاری سے بچانا ہے، تو یہ سوچ بھی اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ آج اگر ہم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام کریں گے تو کوئی ہمارے گھر کی دہلیز تک بھی آئے گا۔ اسی لیے اللہ جب قرآن میں زنا کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ یہ بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو راستہ کہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ نے زنا کو راستہ اسی لیے کہا ہے کہ راستے میں کمنگ اینڈ گوئنگ دونوں ہوتا ہے، آواگمن ہوتا ہے، آنا اور جانا دونوں ہوتا ہے۔ اگر آپ زنا کے راستے پہ چل کے کہیں جا رہے ہیں تو سیم اسی روٹ پر سے کوئی آئے گا بھی۔ اسی لیے انسان کو زنا کاری اور بدکاری کا جب خیال آئے تو یہ چیز بھی ضرور اپنے دل میں سوچنی چاہیے۔ میرے ساتھ میں یہاں جب اس گاؤں میں آیا، مدرسے کے آفس میں جب میں پہنچا تو وہاں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا، سری صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیمرہ لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اتنا پچھڑا علاقہ اور گاؤں ہے مگر ماشاءاللہ ٹیکنالوجی اچھی ہے، وائی فائی بھی لگا ہوا ہے، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ اب آپ پوچھئے کیمرہ کیوں لگا ہے آفس میں یا مدرسے میں کیمرہ کیوں لگا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، یہ کیمرہ سیکیورٹی کے لیے لگا ہے۔ یہ کیمرہ اس بات کے لیے لگا ہے کہ کہیں کوئی اپرادھی اپرادھ کرنے کے پہلے سوچ لے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کیمرہ لگنے کے بعد واقعی میں اپرادھ کم ہو جاتا ہے اور جرم کرنے والا مجرم وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارا کیمرہ سب ریکارڈ کر۔ اب تو ماشاءاللہ کیمرے سب وائی فائی سے جڑے ہیں۔ آپ پلسا کے رہنے والے ہیں، آپ دلی میں رہیں، ممبئی میں رہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وائی فائی سے آپ اپنے موبائل پر آپ اگر وائی فائی لگا ہے کیمرے میں تو آپ نیٹ سے پوری دنیا میں، ابھی ہمارے ایک دوست عمرہ کرنے کے بنارس کے اپنے مکان کو وہ خالی کر کے گئے تو مکان میں وہ کیمرہ لگا کے گئے ہیں اور گھر میں وائی فائی ہے، تو بتا رہے مکے اور مدینے سے ہم نظر رکھ رہے کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیمرہ آج انسان کو اپرادھ سے بچا رہا ہے۔ اگر دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کیمرہ اپرادھ سے بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیمرہ کیوں نہیں بچا سکتا؟ دنیا کا کیمرہ تو وائی فائی کا محتاج ہے، اللہ کا کیمرہ تو وائی فائی کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ کا کیمرہ تو کبھی خراب ہونے والا بھی نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کا کیمرہ تو زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کا کیمرہ تو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ کی ریکارڈنگ کرنے والے فرشتے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ دنیا کا کیمرہ فیل بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کی جو فائل ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کیمرہ تو ایسا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام ہے۔ دنیا کے کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، میرے اللہ کی قدرت تو دیکھو میرے بھائیو، میرے اللہ کا پاور تو دیکھو۔ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، تین اندھیروں میں اللہ کو پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے وہاں پر بھی ان کی دعا کو سن لیا۔ جہاں کوئی کوریج نہ ہو وہاں اللہ کا کوریج ہے۔ نبی کے دور میں ایک عورت نے، اس کے شوہر نے زہار کر لیا، عورت کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا۔
شوہر نے زہار کر لیا. عرب میں دستور تھا جب شوہر بہت غصے میں ہوتا تھا بیوی کے اوپر تو کہہ دیتا تھا انت کزار امی علیہ، تو میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت اگر آپ کے نکاح میں ہے، بیوی اگر ہے تو بیوی کو پیار محبت میں آپ بابو بول دیں، سونا بول دیں، جانو بول دیں، مگر بعض لوگ بیوی کو بیٹا بول دیتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے. یا بعض لوگ بیوی کو مارے غصے ارے میری ماں ایسا بول دیتے، نہیں بولنا چاہیے. حالانکہ بولنے سے طلاق نہیں ہو جائے گی، اس نیت سے آپ نے نہیں بولا ہے، مگر یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. عرب میں کیا ہوتا تھا، لوگ اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیتے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ بیوی حرام ہو جاتی تھی. دور جاہلیت میں یہی قانون تھا کہ اگر شوہر بیوی سے زہار کر لے گا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام. خولہ بنت ثعلبہ کئی بچوں کی ماں تھیں، بوڑھی ہو چکی تھیں، 40-50 سال ان کی عمر ہو چکی تھی. ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا. شوہر شرمندہ ہوئے، صحابہ سے جا کر کے فتویٰ مانگا. صحابہ نے کہا ہمیں جہاں تک معلوم ہے آپ نے زہار کر لیا، بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی. بڑے غور سے سننا پلسا والو. وہ عورت چل کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی اکل شبابی، میرے شوہر نے میری جوانی کو، میرا شوہر کھا گیا. میں نکاح کر کے آئی تھی، جوان تھی، آج ادھیڑ ہو چکی ہوں، 50 سال میری عمر ہو چکی ہے. اے اللہ کے نبی جوانی تو میری کھا گیا اور آج بڑھاپے میں مجھ سے زہار کر لیا ہے، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی میرے مائکے میں بھی کوئی نہیں ہے، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، کس کے در پہ جاؤں گی؟ نبی اکرم نے فرمایا اے خولہ بنت ثعلبہ، اگر تمہارے شوہر نے تم سے زہار کر لیا ہے تو میرے پاس تمہارا کوئی سولیوشن نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہو. اتنا کہہ کر کے وہ عورت رونے لگی اور اللہ کے نبی نے اتنا کہہ کر کے دروازہ بند کر لیا. ہو لوگو تم نے تو نعرے لگا کے رکھے ہیں کہ ہم تو رسول کے دربار سے جا کے ہر چیز لے لیں گے، یہاں تو رسول نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا ہے. وہ عورت روتی ہوئی گھر آتی ہے اور آ کر کے وضو کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ میرا سجدے سے، تیری بارگاہ میں یہ سجدے سے سر تب تک نہ اٹھے گا جب تک تو میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ کر دے گا، جب تک میرے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نازل نہ کر دے گا. اے اللہ میری تیری دکھیاری بندی کہاں جاؤں گی؟ آج تیرے نبی نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا ہے. تیرے نبی سے میں نے جھگڑا کیا، بحث کیا، مگر انہوں نے بھی کوئی سنوائی نہیں کی اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہوں. اے اللہ اب تو ہی کوئی راستہ نکال دے. یہ کہہ کر کے خولہ بنت ثعلبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رونے لگتی ہیں. دعا کا بڑا بہترین جو اس کی جگہ ہے وہ سجدہ ہے. اگر آپ کو کوئی دعا اللہ سے کرنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو طریقہ بتا رہا ہوں. رات کے آخری پہر میں اٹھو، جس پہر میں دنیا سو رہی ہو. یہ ٹائم اللہ کو منانے کا ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ جو رات کا آخری پہر ہے، فجر کے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم ہے، یہ بڑا پیارا ٹائم ہے. اور یہی وہ ٹائم ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندے اسی ٹائم بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید بھی لگاتے ہیں.
او اولاد سے محروم جوڑو، او روزی روٹی سے پریشان لوگو، او کاروبار سے پریشان لوگو، رات میں اٹھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اور تہجد کے سجدے میں گر کر کے اللہ سے اپنا سوال کرو، اللہ سے مانگو تمہیں جو مانگنا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ اللہ سے دعا کرتی ہیں اور اللہ قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو آپ سے آ کر کے جھگڑا کر رہی تھی، تشتکی الی اللہ، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اے نبی جب آپ اس عورت سے بات چیت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی اور اس عورت کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ حضرت عائشہ قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتی ہیں بڑی پاک ہے وہ ذات جو عرش کے اوپر مستوی ہے، جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر اس کی ذات ہے، لیکن وہ عرش والی ذات اپنی بندی کی بات چیت کو سن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کی بات چیت کو سن رہا تھا، جبکہ میں وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، میں اسی گھر کے کونے میں تھی، میں اس عورت کی بات نہیں سن پائی، مگر نبی سے اس عورت نے جو بات چیت کی وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اللہ کا وہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو دیکھ رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ حساب بھی لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر تم کوئی نیکی کرو گے وہ بھی سامنے دیکھ لو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر تم کوئی گناہ کرو گے وہ بھی تم اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ اللہ کے ترازو پر سب کو تولا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کے ترازو پر تمہارے نام اعمال میں اگر کوئی نیکی ہوگی تم اس کو بھی سامنے دیکھ لو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر نام اعمال میں کوئی گناہ ہوگا وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں بڑی بدتمیزی میرے ساتھ کرتے ہیں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو گالی بھی دے دیتا ہوں، کبھی کبھی مار بھی دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی کہیں اللہ تعالیٰ کیا میری پکڑ تو نہیں ہوگی، کہیں مجھ کو سزا تو نہیں دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تمہارے جو غلام تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کو بھی تولا جائے گا، اور تم جو سزا دیتے ہو اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا کم ہوگی اور ان کی نافرمانی زیادہ ہوگی، کان لکل فضل، تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا، تمہیں ان کی کچھ نیکیاں مل جائیں گی، تمہارے کچھ گناہ ان کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن اے میرے صحابی اگر تمہارے غلاموں کی بدتمیزی کم نکلی، ان کی نافرمانی کم نکلی اور تمہاری سزا زیادہ نکلی تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا اور تمہاری کچھ نیکیاں کم ہو جائیں گی اور ان کے کچھ گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ نبی نے اتنا کہا، صحابی ایک کونے میں گئے، زاروں قطار رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے غلاموں کو سزا تو دیتا ہوں مگر میں ناپ تول کے نہیں دیتا ہوں، میں نے ناپ تول کے تو نہیں دیا ہے، مجھے کیا پتا کہیں اگر میری سزا زیادہ ہو گئی اور ان کی نافرمانی کم ہو گئی، اے اللہ کے نبی تب تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر تمہارے سامنے آ جائے گی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ جب حساب لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اے میرے صحابی تم نے اپنے غلاموں کو جو سزا دی ہے وہ تو تولی جائے گی، وہ تو ناپی جائے گی۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رسک مول نہیں لے سکتا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انی اشہدکم علی انہم احرار کلہم، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ آج دیش سے بھرشٹاچار کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ کیوں یہ کرپشن ہو رہا ہے؟ کیوں یہ پل ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں یہ سڑکیں خراب بنتی ہیں؟
کیوں یہ چوری ہوتی ہے، کیوں یہ بے ایمانی ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈر کا احساس نہیں ہے، جواب دہی کا احساس نہیں، کسی کو جواب دینا ہے۔ اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر، فون آ گیا، ادھیکاری آ رہا ہے، ٹیچر ہوشیار ہو جاتا، ادھیکاری آ رہا ہے، بچوں جلدی سے کتاب کھول لو۔ ٹائم سے سارے ٹیچر اسکول میں آ گئے، ادھیکاری آ رہا ہے۔ تمہیں دنیا کے آفیسر کا اتنا ڈر ہے کہ تم دنیا کے آفیسر کے آنے پر اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرنے لگتے ہو۔ کاش ہے دنیا والوں تم کو اپنے اوپر اس ذات کا بھی اتنا ڈر پیدا ہو جائے، اس کی پکڑ کا بھی اتنا ڈر پیدا ہو جائے، جو ہر لمحہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو جو ذات دیکھ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا میں اسکول میں بچہ فیل ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ اس کو دیا جاتا ہے۔ اسکول میں بچے کے ماں باپ بات دے کہتے ہمارا بچہ تو بہت اچھا امتحان دے کے گیا، آپ نے فیل کیسے کر دیا؟ اسکول والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے آپ کے بچے کی کاپی نکلوا لیتے ہیں۔ بچے کی کاپی نکلوائی جاتی ہے اور کاپی دکھا کر کے ٹیچر دکھا دیتا ہے، دیکھ لیجئے آپ کے بچے نے کیا لکھا تھا اور کیا اس کو نمبر ملا ہے۔ یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے۔ قیامت کے دن کا سسٹم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، وہ میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اے میرے بندو، ہم قیامت کے دن ہر انسان کی گردن میں اس کا نام اعمال ٹانگ دیں گے، اس کی زندگی بھر کی کتاب ٹانگ دیں گے، اس کا زندگی بھر کا کچا چٹا اس کی گردن میں ٹانگ دیں گے، اور ہم کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے، آج ہم تیرا حساب نہیں لیں گے، آج تو خود اپنا حساب کر لے، تیری کتاب کیا بول رہی ہے، تیرے نام اعمال کیا بول رہے ہیں، تو خود اپنا حساب کر لے، ہمیں کچھ بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اپرادھی جیل میں جاتا ہے، بڑا اپرادھی ہوتا ہے تو جیل میں اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے، جیلر سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ بعض اپرادھیوں کے بارے میں تو یہاں تک ملا کہ ان کو جیل میں ایسی کمرہ ملتا ہے، پسند کا کھانا ملتا ہے، مرغا مل رہا ہے، مٹن مل رہا ہے، جیل نہ ہوئی صاحب گھر سے اچھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو مجرم ہے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اگر مجرم سوچے گا میں جھوٹی گواہی دے کے بچ جاؤں، میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میرے بندو، ہم تمہارے منہ پر آج مہر لگا دیں گے، آج تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارا پیر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ہاتھ بولے گا کیا کیا تم نے کیا ہے، پیر بولے گا کیا کیا تم نے کیا ہے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ انسان کے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، انسان کی چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا، ہم بول سکتے ہیں۔ جب آج اے آئی کا دور آ گیا، اے آئی کے دور میں اتنی چیزیں جو امپاسبل تھی پاسبل ہو گئی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پلسا میں بیٹھے، آپ کا فوٹو میں نے یہاں لیا ہے اور اس فوٹو کو میں ویڈیو بنا کے تاج محل کے پاس آپ کو پہنچا سکتا ہوں، جامع مسجد کے پاس آپ کو پہنچا سکتا ہوں۔ اے آئی کے ذریعے سب ممکن ہے۔ تو جب اے آئی کے ذریعے انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے
تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا دماغ دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری چمڑی کو بھی ہمارے خلاف گواہ بنا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اب ذرا سوچو، ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہماری چمڑی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں پھر قرآن کی اسی آیت کی طرف لوٹنا پڑے گا جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی۔ ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ روزی روٹی نہ کمائیں، یقیناً بے شک آپ خوب پیسہ کمائیں، ہمارے مدرسے نہیں چلیں گے اگر آپ پیسہ نہیں کمائیں گے، ہماری مسجدیں بند ہو جائیں گی اگر آپ پیسہ نہیں کمائیں گے۔ آپ کا پیسہ کمانا، دولت کمانا یہ برا نہیں ہے، مگر دولت کو سب کچھ سمجھ لینا یہ برا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قارون جیسے پیسے والے کو نصیحت کی، فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ اے قارون، تجھ کو جو دولت ملی، جو پیسہ ملا، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تیرا حق ہے اس کو تو مت بھول، دنیا میں جو تیرا حق ہے، جو حصہ ہے اس کو مت بھول، لیکن آخرت کی تیاری کر۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ آخرت کی تیاری ہونا چاہیے۔ دنیا کی یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ دغاباز زندگی ہے، یہ بے وفا زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کی جوانی ہمیشہ نہیں، اس دنیا کی طاقت ہمیشہ نہیں، اس دنیا کی خوبصورتی ہمیشہ نہیں، اس دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں۔ جس دن سانس ٹوٹے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہوگی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، نہ ہماری کفن میں کوئی جیب ہوگا، نہ ہماری قبر میں ہم کو کوئی روشنی کرنے والا نہ ہوگا، نہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ قبر میں اتریں گے، سب ہمیں چھوڑ کے مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ جب قبر پر ہمیں لوگ مٹی دیں گے تو گویا کہیں گے لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ اب یہاں تک ہم نے آپ کی عزت کر دی، قبر میں آپ کو لے کے چلے آئے، کفنا دیا، دفنا دیا، اب آگے آپ کو فیس کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے ان مدرسوں کو چلاؤ، ان مدرسوں کو قائم رکھو۔ اس دور میں یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں رسول کون ہے، یہ مدرسے ہیں جو بتاتے ہیں دین کیا ہے۔ قبر میں 3 ہی سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب دنیا کی کسی نالج میں نہیں ملے گا، ملے گا تو رب کے قرآن میں ملے گا، ملے گا تو مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور بندہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتہ چلا؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، فآمنت بہ، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، وصدقت بہ، اور میں نے اللہ کی کتاب کی تصدیق کی تھی۔ آج 31 دسمبر کی رات ہے اور 12 بجنے کے بعد ابھی 1 بج رہے ہیں تقریباً، پوری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے ہزاروں لاکھوں روپے کے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، آج شرابیں پی جا رہی ہیں، آج زناکاریاں ہو رہی ہیں، آج بڑے بڑے پکنک اسپاٹ پر لڑکے لڑکیوں کو لے کے گھومنے پھرنے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ سارے کام کرنے والوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ ہمیں دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ ہے ان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ہمیں اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری کون سی حرکت ایسی ہے
جو ہم کو مسلمان دکھا رہی ہے، جب ہمارا رہن سہن، ہماری عورتوں کا لباس، ہماری چال ڈھال سب کچھ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادھورے مسلمان مت بنو، دعوے داری والے مسلمان نہ بنو، زبانی مسلمان نہ بنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام کو فالو کرتے ہو تو تمہارے لباس سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری عورت کے پردے سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری اولاد کے چال چلن سے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے شادی بیاہ سے پتہ لگنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ آج کتنے جگہوں پر، کانپور میں ابھی ایک پروگرام میں گیا، بتایا وہاں لوگوں نے مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں وہاں جو آج اپنے شادیوں میں ڈی جے بجوا رہے ہیں اور ناچ گانے کروا رہے ہیں۔ یہ شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے میرے ساتھیوں۔ اگر ہماری شادیوں میں اور غیروں کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہم کاہے کہ مسلمان ہیں؟ نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اسی لیے یہ برتھ ڈے منانا، یہ اینیورسری منانا، یہ سالگرہ منانا، یہ نیا سال منانا، یہ مدرس ڈے منانا، یہ فادرس ڈے منانا، یہ چونچلے بازی اسلام میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اگر فادر سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، تو باپ کے لیے فادرس ڈے کا انتظار نہ کرو، روزانہ ٹائم نکالو، باپ کے ساتھ بیٹھو، باپ کے سکھ دکھ میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، تم دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لو، تم اپنے باپ کے بیٹے ہی رہو گے، باپ کے احسانات سے تم کبھی پیچھا نہیں چھوڑا سکتے میرے ساتھی۔ باپ جب تک زندہ ہے تمہیں قدر نہیں ہو رہی ہے، جس دن باپ جائے گا تمہیں اندازہ ہوگا کتنے بوجھ تھے جو تمہارا باپ اپنے سر پہ اٹھاتا تھا، اور تم کو تمہارے باپ نے بالکل تم کو اس سے بری کر کے رکھا تھا، تمہیں بے خوف کر کے رکھا تھا۔ یہ مدرس ڈے منانے والے، گھر میں بوڑھی ماں بیچاری کھاس رہی ہے، اس کی دوا کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا رہا ہے، ماں یہ ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے، ماں کے سمان پہ لیکچر جھاڑ رہا ہے۔ یہ چونچلے بازیاں اسلام کی نہیں ہے میرے پیارے ساتھ، اسلام بری ہے ان سے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چونچلے بازیوں سے آزاد کرو، اپنے نکاح کو سمپل بناؤ۔ نکاح میں لڑکے کو ولیمہ کرنا ہے، ولیمہ کی طاقت ہے تو ولیمہ کرو، وہ بھی طاقت نہیں تو ولیمہ فرض نہیں، ضروری نہیں ہے ولیمہ۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، لوگ بینک سے لون لے کے شادیاں کرتے ہیں۔ اسی بہار میں میرے پاس نمونے موجود ہیں، لوگوں نے بتایا مولانا اپنا کھیت بیچ کے لڑکی کی شادی لوگ کرتے ہیں، زمینیں بیچ کے لڑکی کی شادی کرتے ہیں۔ اور یہ ساری قربانی دے کر جب آپ شادی کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت کھلاتے ہیں، تو یہ بغیرت لوگ آپ کے یہاں آ کر کے دعوت کھائیں گے، ہاتھ دھو کے چلے جائیں گے اور کہیں گے ارے یار کھانا بہت اچھا نہیں تھا، چاول ایسا تھا تو گوشت ایسا تھا تو روٹی ایسی تھی، وہ کمنٹ کر کے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہزاروں لوگوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں اپنی گاڑی کمائی سے، قرضے لے کر، لون لے کر، یہ ہمارے کوئی خیر خواہ لوگ نہیں ہیں۔ کہیں گئی تو بارات لوٹ گئی ہے صاحب، بارات کے مطلب کا ناشتہ نہیں ملا، بارات کے مطلب کا کھانا نہیں، بارات لوٹ جاتی ہے۔ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں میرے پیارے ساتھیو ہم اور آپ۔ ایک انسان نہ جانے کہاں کہاں سے انتظام کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اس کی عزت کا سوال ہوتا ہے، اور وہاں باراتی جا کر کے وہاں ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے کہ ہمیں یہ ناشتہ چاہیے اور ہمیں وہ ناشتہ، ہمیں دیسی مرغا چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے، وہاں جا کر کے تم نوٹنکی کرتے ہو۔ چلو ور پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ نہ اسلام میں بارات کی کوئی حیثیت ہے، نہ جہیز کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ باراتیوں کے ایٹیٹیوڈ کی کوئی حیثیت ہے۔ نبی نے 9 شادیاں، نبی کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں، نبی نے ٹوٹل 11 شادیاں کی۔ نبی کی بیویوں میں کون سی بیوی کی شادی کے موقع پر نبی بارات لے کے گئے، ذرا بتا دو ہم کو۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، کون سی بیٹی کو نبی نے جہیز دیا، ذرا بتا دو ہمیں۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، ہمارا ہاتھ سینے پر، ہم نماز میں رفع الیدین کرنے والے، آمین زور سے بولنے والے، صرف ہم نماز کے اہل حدیث ہیں، صرف ہم عبادت میں اہل حدیث ہیں؟ نہیں میرے ساتھی، ہمیں اپنی شادیوں میں بھی اہل حدیث بننا پڑے گا، ہمیں اپنے لین دین میں بھی اہل حدیث بننا پڑے گا۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو، جس کا اخلاق بھی قرآن و حدیث والا، جس کی شادی بیاہ بھی قرآن و حدیث والی، جس کا لین دین بھی قرآن و حدیث والا۔
آج افسوس کی بات ہے، کتنے ہمارے اسی سیمانچل کے علاقے میں دیکھتا ہوں نماز سے کوئی مطلب نہیں، پیسہ آ رہا ہے، مدرسے میں خوب چندہ دے رہے ہیں، مسجد میں خوب چندہ دے رہے ہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی رسی بہت ڈھیلی کر کے رکھی، اللہ نے جن رسی ٹائٹ کر لے گا تمہیں سڑک پر آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ دنیا میں مثالیں موجود ہیں، کل کروڑ پتی تھے آج سڑک پر آ گئے، کل بادشاہ تھے آج بھیک کٹورا مانگ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کٹورا لے کر کے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو میرے بھائیوں، اگر تم نماز نہیں پڑھتے اور تب بھی اللہ روزی دے رہا ہے، تم اللہ کو یاد نہیں کرتے تب بھی تمہارا کام چل رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے خوش ہے۔ اللہ نے ڈھیل دے کے رکھی، اور جس دن اللہ رسی کو ٹائٹ کرے گا تمہارے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں بچے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حقیقت میں مرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، جو لین دین بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، کلیجے اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے، آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے۔ نماز پڑھو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ ایک آدمی بھی نماز نہ پڑھے تو اس کا حساب لیا جائے۔ مائیں جب مصلی پر بیٹھے تو بیٹیوں کو لے کر کے بیٹھے، ماں اپنی بچیوں کو نمازی بنائے، باپ اپنے بچوں کو نمازی بنائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے، اپنی ماں کی گود میں پہلا لفظ انہوں نے کیا بولا تھا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو اپنی کتاب دی، اللہ نے مجھ کو اپنا نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، اپنی ماں کی گود میں پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ اگر عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں نماز کی بات کر رہے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی نماز ہونی چاہیے۔ آئیے، یہ رات کا سہانا وقت ہے، ہم اس وقت میں یہ عزم کریں، یہ عہد کریں، اور یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہم نماز لائیں گے، اگر ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو ہم ذکر لائیں گے، ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ ابھی اس ملک میں ایک مفتی صاحب نے جب ایک غیر مسلم کو، غیر مسلم ہی اس کو کہا جائے گا، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان کہاں ہے، ایک ملحد کو ایک مسلمان عالم دین نے جب اس کو لاجواب کر دیا تو یہ بات بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ اب مفتی صاحب کے پرانے ویڈیوز نکال کر کے مفتی صاحب کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور دعا کیجیے اللہ خیر کا معاملہ کرے، ورنہ بہت بڑی مصیبت میں مفتی صاحب کو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حالات یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں میرے ساتھیوں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض رہے گا تو ہم دنیا میں کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اگر ہمیں دشمن کی چال سے بچنا ہے، اگر ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچنا ہے،